سرکار غوث اعظم نے بتایا اصل چیز قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت سے دور رہو گے کبھی عزت نہیں ملے گی، کبھی مقام نہیں ملے گا، کبھی مرتبہ نہیں ملے گا. آئیے سرکار غوث اعظم کیسا واز کرتے تھے، اس واز کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں. اب اس کو آپ سنیے. سرکار غوث اعظم قرآن کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں ان کے واز کی محفل کے اندر. لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے زمانے میں جو مقرر لوگ تھے، اب درس افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن میرے غوث نے واز کا رنگ ہی بدل دیا. سرکار غوث اعظم نے رنگوں کے کلر کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، سلسلوں کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، نسب کی فضیلت پہ کوئی تقریر نہیں کی. سرکار غوث اعظم نے لوگوں کو بلایا قرآن و سنت کی طرف اور بتایا کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے. کتا ولیوں سے وفا کرتا ہے تو خدا اس کو جنت کا مستحق حافظہ کرتا ہے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس. عربی نبی کا غدار ہوا تو ابو لہب کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے، اور حبشی نے نبی سے وفاداری کی تو حبشی اوپر نظر آتا ہے. اور آپ بہت دیر سے بیٹھے بھی ہیں، کئی خطبہ کو آپ نے سن لیا ہے، اور میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ بہت اچھا سننے کے عادی ہیں. یہاں کے لوگوں کو جو بول دو وہ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر میں ایک جملہ کہہ دوں گا بیٹھ جاؤ تو دیکھنا ابھی سب بیٹھ جائیں گے. اللہ کے بندو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. دیکھیے دراصل ان کا واز مصطفیٰ جان رحمت کا واز ہوا کرتا تھا. وہ واز کے اندر قرآن و حدیث پیش کرتے تھے. یہاں ایک بات، میرے علماء منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ سب میرے مخدوم میرے بزرگ ہیں. میں اپنے جونیئر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی من کی ٹھوکم ٹھاک کرنے کی بجائے اگر ہم قرآن و سنت پیش کرے واز کے اندر تو آج بھی ہم حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. ایک رات رسول اللہ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا. ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو، یہ جہنم کیا ہے، جہنم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے سچے رسول صادق و کہانا. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں. میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو. اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے. جس آگ کو میرے اللہ نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا. ہاں ان ہڈیوں کو مشاہدہ کرایا گیا. میں نے جہنم کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں. ذرا دھیان سے سننا. میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا. اللہ اکبر. کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ
مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین شاہدہ ہے، حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا۔ یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر! جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے۔ وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جو حرام نہیں دیکھ رہے ہو، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ سن لو، دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت چھوٹی بات ہے۔ وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ! وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا، آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ پہ کنٹرول کر لو۔ ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ! بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ حرام یعنی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی۔ اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے۔ کیا بات! بڑی معذرت اس میں شیطان نے کسی کو بچنے نہیں، جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، حجروں میں بھی گناہ اور تنہائی میں گناہ کرے، وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے، اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا۔ یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتر چلے۔ میں نے کہا چھوٹا ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، میں نے کہا چھوٹا عذاب ہے، برباد ہو رہے ہو، چھوٹا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ ادھر دیکھتے ہو نہ اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے جب تمہارا یقین ہے، اسی پہ بات کر لوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر پولیس والا پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، ہیلمٹ پہن لیتے ہو پینلٹی مار دے گا۔ 500 بچانے کے لیے اچھی بات ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں بائک چلاتے وقت تو ہیلمٹ پہنو، خیال اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ڈر گئے بہت زیادہ۔
بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے، ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی۔ بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے ذرا بتائیں کہ کس کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ بولو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جب ابا پاؤ گے تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مرد اور عورتیں جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آنکھ کی کینچی، تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال آتا، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا، کتنی مشکل یہ ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے، ڈگر پن گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر، ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں آپ مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، جبریل یہ کون ہے؟ یعنی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے۔ ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ ماں کے سینے کے آواز پر قرآن سناتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ جس کی ماں اتنی دیر ہو گئی، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے، تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان۔ یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے۔ مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے۔ بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی، وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی، سائنس کی ایک بات کر دوں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ میری بہنوں اس لیے تو ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے،
اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. یہ زنا کرتے تھے دنیا میں. آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا. آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں مردوں کی طرف سے ہمارے نگاہوں کا کنٹرول ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. میرے بھائی یاد رکھنا اسلام عورت سے مصافحہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یاد رکھیے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو. اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں. کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس پہ سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی. ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے. ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو. بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے؟ تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو. اسلام منع کر دو. ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا بات ہے. نکال دو یہ سب معاملات. یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں. کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے. ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے. ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعنت ان پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر. بیٹی کو دولہا بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے، پہلے سارے براتے والے کہاں پر ہیں؟ ہائے ہائے کیا غیرت ہے. اور سب شوق سے بہت محفل کے ساتھ بہت اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کیمرے ہیں. شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام. مذہبیت سی کرو. جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو، مولانا جیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو. بتائیں کون کنٹرول کرے گا؟ بولے نہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے. بڑا آیا بیوی کا فرما بردار. سالن میں نمک زیادہ ہوا تو بیوی کو 3 تماچے لگا کے چپ بٹھا دیا، اور برات اور شادی کے موقع پہ بیوی کے فرما بردار بن جاتی ہو. اور میری امی نہیں مان رہی ہے، اور میری بہن نہیں مان رہی ہے، اتنے فرما بردار ہو. یہ کیوں نہیں کہتے آج کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک تار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سمجھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں چاہتا. تو نے بیٹی دی ہے میرے لیے بہت خیر ہے. وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی. اے مولانا جہیز سنت ہے. میں نے کہا فرض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. روزانہ 5 ہوں میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا. لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں. وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے. اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا، نہیں تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا. لیکن یہ میرے دل کا درد ہے. کوئی جہیز سنت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا علامہ احمد نے کیا، آپ توجہ کر لیں. وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی. درد دل کے طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی. ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے بھائی. ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے بھائی. پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی. اور یو پی میں بھی وہ شہر، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ کو، وہ شہر جس میں علماء سے چھپ جانے والے، جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے؟ گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے او ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ یعنی رسومات کی پوری کر لوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں.
توجہ سے سن لیں، یہ بات نہیں کرے بھائی، 5-10 منٹ کا ٹائم دے دے بس، سارا مجمع سن رہا ہے، 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حذیباً 9 بیٹیاں تھیں تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ، بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے۔ یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی۔ سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں۔ تو گئے چچا کے گھر، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہیں، بڑے تھے یہیں، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامنے جائے، میں ضد نہیں کرتا، اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا، نبی نے تو جہیز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے، وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور۔ بات اور عرض کر دوں، پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے، اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں، اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے۔ صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں، ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بانجھ کر دا، ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، لیکن رات بھر جیسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو، تشریح کرتے جائیے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے۔ آخری بات میں نے ٹائم، ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا۔ دھیان سے سننا، میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں، بس اسی پہ بات پوری ہو جائے گی، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا۔ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے دور کا انسان ہے، اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ